قرآن پاک میں واضح طور پہ ہماری خواتین کو وراثت میں حقوق دیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کی بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ بچوں کو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور شریعہ میں یہ کلیئرٹی ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، اس میں کوئی آپشن یا چوائس نہیں ہے۔ تو آگے جا کے پھر ہماری ریاست نے اس پہ قانون سازی بھی کی ہے۔ 2011 میں اینٹی ویمن پریکٹسز ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا، جس کے اندر ایک بڑی سنگین قسم کی سزا دی گئی ہے اس شخص کو جو عورتوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرے گا۔ 10 سال کی سزا ہے، ایک بڑا جرمانہ بھی ہے۔ اور پھر جا کے 2020 میں ویمنز پراپرٹی ایکٹ پاس کیا گیا تھا۔ عموماً آپ کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے ہوتے تھے، پھر کچھ حد تک آپ ایڈمنسٹریٹیولی نادرا سے بھی رجوع کرتے ہیں، لیکن ویمن پراپرٹی ایکٹ کے بعد ایک نیا ایڈمنسٹریٹو پلیٹ فارم دیا گیا ہے، امبڈسمن یعنی کہ محتسب اعلیٰ کا دفتر۔ تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، پروسیجر کے تحت آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ ان سب چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی بہت مشکلیں عورتوں کے لیے ہیں اس سوسائٹی کے اندر۔ تو ان مشکلوں کو سمجھنے کے لیے ایک پیکیج دیکھتے ہیں۔ دس پیکیج از براٹ ٹو یو ان کولیبریشن ود لیگل ایڈ سوسائٹی اینڈ شرمین عبید چنوائے فلمز۔ پیکیج دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے بڑا کوئی قانون نہیں ہو سکتا جو کہ خود عورت کو اس کے انہیریٹنس میں حصہ دینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ بہت آرام سے کہتے ہیں میں اس قانون کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں حق دینے کو تیار نہیں ہوں۔ جب میرے والد کی وفات ہوئی، میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ کو نکلنا پڑے گا۔ میں نے کہا میرا گھر ہے، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے بس یہی کہا کہ اب چھوڑو، کیوں لے رہی ہو پراپرٹی، شادی کر لو دوسری، کیا کرو گے پراپرٹی لے کے۔ میرے دل میں یہ تکلیف تھی کہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اس نظام میں کتنی اور موتیں ہوں گی کہ لوگوں کو ان کا حق ملے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ جب ہم نے کیس فائل کیا تو اس کیس کے دوران بھی ہر طرف سے ان کو تھریٹ کیا گیا۔ میں نے تو فائٹ ابھی تک چھوڑی نہیں ہے۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر میں تو یہ سوچوں کہ جب تک میں مرتی نہیں ہوں میں نہیں چھوڑوں۔ پیکیج آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ پیکیج کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رورل ایریاز میں لوگوں کی جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ ہائی پروفائل کمرشل کیسز میں بھی انہیریٹنس اور سکسیشن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ جب پی آئی اے کا ایئر کریش ہوا تھا لاہور سے کراچی سے، ایک کمپنسیٹری اماؤنٹ پی آئی اے نے طے کیا تھا کہ وہ ہر لیگل ایئر کو دیں گے۔ وہ دینا چاہتے تھے پی آئی اے والے، مگر کیونکہ اس میں لیگل ایئرز انوالو تھے، پتہ نہیں تھا ریکارڈ پہ کس کون سے جو فات ہوئے تھے سارے لوگ، ان کے لیگل ایئرز کون تھے، ان کو پورے سکسیشن سرٹیفکیٹ اور سکسیشن پروسیس سے گزرنا پڑا ایک کمپنسیشن لینے کے لیے جو ایک سکسیشن اور ترکے کا پارٹ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ بہت ہی پیچیدہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی سائٹ پہ، کورٹ کچہری کی سائٹ پہ۔ تو اس مسئلے کا بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کو بائیفیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اپنے حقوق سمجھنا، سکسیشن ایسٹ کیا ہوتا ہے، کیا ترکے میں انوالو کیا ہوتا ہے، کیا ڈالا جا سکتا ہے۔ پراپرٹی میں کچھ ڈسپیوٹڈ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ لیگل ایئرز اس طرح سے ہوتے ہیں جو سکسیشن کو حل مطلب بائی کنسینٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ پھر پروسیڈنگس چلتی ہے، اس میں سوٹ فار ایڈمنسٹریشن فائل ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں پہلے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ جب آپ جس جورسڈکشن یا جس پروسیڈنگ کے اندر آپ جائیں وہ ایک پراپر اور ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے آپ اس میں گھسے۔ مجھے مسئلے کے دو پہلو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آئی تھنک ٹو اے لارج ایکسٹینٹ یہ جو لا علمی معاشرے میں خاص طور پہ مارجنلائز سیگمنٹس کے اندر یا خواتین کے لیے بچیوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے، ان کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ کہیں تو یہ غلط بتایا جاتا ہے کہ یا دباؤ ڈالا جاتا ہے، جبراً معافی جو ہو جاتی ہے کہ بھائی بھائی کے حق میں یا شادی پہ اتنے پیسے لگائے۔ تو ایک تو لا علمی ہے۔ آئی تھنک اسکولس کے اندر ایک ذمہ داری ہے کہ انہیریٹنس کے ٹاپک کو پڑھایا جائے بچوں کو۔ اور دوسری چیز انفارچونیٹلی جو ہمارے معاشرے کو جکڑ میں جس نے رکھا ہوا ہے وہ ہے یہ پردرسری نظام، یہ ایک دقیانوسی خیالات جو ہوتے ہیں۔ کہیں تو ریکارڈ میں بچیوں کا نام بھی سامنے نہیں آتا تاکہ ان کو ایئرز کی لسٹ سے نکال دیا جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں I'd like to welcome our special guest، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ثنا
ولی کا. ثنا کا تقریباً 15 سال کا تجربہ ہے. شی از این ایسوسیٹ پارٹنر ود اے ویری ویل اسٹیبلشڈ لا فرم, اور آئی تھنک روزمرہ کی بنیاد پہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں, انہیریٹنس کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, پراپرٹی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے اندر ثنا اپیئر ہوتی ہیں ہائی کورٹ کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ کورٹ کی سطح پہ. وی آر سو ہیپی ٹو ہیو یو ثنا. ویلکم ٹو دا شو. Thank you for inviting me. ثنا السلام علیکم اینڈ ویلکم. آئی تھنک پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اتنے ایگزامپلس دیکھے ہیں, سکسیشن اور انہیریٹنس مطلب ہر وکیل کی ڈیلی پریکٹس میں فیچر کر ہی لیتا ہے. تو سکسیشن, ایڈمنسٹریشن, سوٹ فار سکسیشن, مطلب یہ کانسیپٹس کیا ہوتی ہیں, اور ذرا بتائیں کہ سکسیشن ایسیٹس جب ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ سکسیشن ایسیٹس کیا ہوتے ہیں تو کس روٹ کے ذریعے, اور اس کو تھوڑا سا آسان طریقے میں ہماری آڈینس کو ذرا سمجھائیں. جی بالکل. سو بیسکلی جب کوئی وین اے پرسن پاسز اوے تو ان کا سکسیشن ان کی اسٹیٹ کا رائز ہوتا ہے. اس میں جو سارے لوائقین ہوتے ہیں ڈسیزڈ کے, ان کے حقوق آ جاتے ہیں اس میں. سو دیٹ از وین دا سکسیشن کے رائٹس اینڈ انٹرسٹ اکرو ٹو دا لیگل ایئرز. اینڈ ایون ان فیکٹ what is usually seen is the more جتنا ڈیلے ہوتا ہے ان معاملات میں اتنے زیادہ ایشوز بڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سکسیشن کی ایک پوری ٹریل بنتی ہے آف لیگل ایئرز تو ان میں بھی سبسیکوینٹلی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو دین اٹ کازز اے لاٹ آف کیوس. سو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آئی وڈ سے کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو سارے لوائقین ہیں دے شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ سارٹ آؤٹ دی ایسیٹس آف دی ڈسیزڈ. اب جب ہم ایسیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں موویبل بھی آتی ہیں اور اموویبل آتی ہیں. موویبل سے جیسے آئی وڈ گیو این ایگزامپل کہ گاڑی ہو گئی, بینک اکاؤنٹ ہو گیا, اور اموویبل جیسے کوئی گھر ہو گئے اور بھی جیسے پراپرٹیز ہوتی ہیں زمین وغیرہ, تو وہ اس میں شمار ہوتی ہیں. تو اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈسیزڈ کی کیا کیا واٹ از پارٹ آف دی اسٹیٹ آف دا ڈسیزڈ. کمپائلنگ انفارمیشن آن دیٹ از ون آف دا ہارڈسٹ تھنگز دیٹ آئی فیل دا لیگل ایئرز گو تھرو. اس میں آبویسلی آپ جو ہیں ویل اسٹیٹمنٹ, ٹیکس ریٹرنز وغیرہ ان چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسیزڈ کی کیا واٹ واز پارٹ آف دی اسٹیٹ آف دا ڈسیزڈ. بٹ اکثر آبویسلی ہر کسی کو اس کا نو ہاؤ نالج نہیں ہوتا, اینڈ خاص طور پہ بیکاز ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں یا بیویوں کو اتنا انکلوڈ کیا ہی نہیں جاتا ان معاملات میں یا بزنسز میں, تو ان کو اکثر نو ہاؤ بھی نہیں ہوتا کہ جو ان کے والد صاحب یا ان کے ہسبینڈ اگر کو چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں ہسبینڈ کی یا والد صاحب کی ایک بہت بڑی شاید اسٹاک مارکیٹ پہ ان کی ایک پورٹ فولیو تھی, تو شیئرز بھی موویبل پراپرٹی کے اندر آتے ہیں, تو اس کا بھی علم بچیوں کو نہیں ہوتا. تو بچیوں کی اگر بات کریں, کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں کہ شادی کے بعد بچیوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے والد صاحب کی پراپرٹی یا جائیداد میں, یا پھر ختم ہو جاتا ہے. اس پہ obviously that is a big misconception because آپ کو اسلام میں حق ہے بیٹی کا, اور بیوی ایز اے وڈو بھی آپ کا حق ہے. تو اس میں جو ہے شادی اگر کسی کی ہو جاتی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ان کا حق وہیں کا وہیں رہتا ہے, ان کا حصہ بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے. اور یہ جو جبرن معاف کرا دیا جاتا ہے شادی کے نام پہ یا کوئی اور ایکسکیوزز اگر ہوں. یس, دیر آر لاٹس آف کسٹمری پریکٹسز ان فیکٹ وچ آر آلموسٹ, آپ دیکھیں گے کہ ہر صوبے میں یہ آپ کو ملے گا کہیں پہ جو ہے یہ حق. ابھی ایک ریسنٹلی ایک 2025 میں فیڈرل شریعہ کورٹ میں آئی تھنک اٹ واز فرام دا ڈسٹرکٹ آف بنو, جہاں پہ یہ حق بخشوانے کے بیسس پہ کسٹمری پریکٹس تھا, تو وہاں پہ دس لیڈی اپروچ دا فیڈرل شریعہ کورٹ. تو جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے خیر ان کے حق کے حوالے سے تو بات نہیں کی کہ ان کا کتنا شیئر بنتا ہے, بیکاز آبویسلی دیٹ از سبجیکٹ ٹو فردر انکوائری اینڈ سبجیکٹ ٹو فردر لیگل امپلیکیشنز. بٹ دا کورٹ ڈیفینیٹلی اپہیلڈ کہ جو ہے کسٹمری پریکٹسز جس میں خاتون کو یا تو فورسفلی انڈر کوئرشن ریلنکوش کیے جاتے ہیں ان کے رائٹس, یا ان کے رائٹس منیمائز کیے جاتے ہیں, تو دیز آر آل کسٹمری پریکٹسز وچ آر انلیگل اینڈ ان لافل. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب خواتین they feel that they are being burdened with this, یا ان کو اکثر یہ ہوتا ہے فیملی سے بہت پریشر آتا ہے, تو فیملی ٹائز کو مینٹین کرنے کے لیے obviously ایک ذرا it's a very precarious situation to be in. بٹ اس میں یہ ہے کہ the first mode should be کہ آپس میں سارے لوائقین بیٹھ کے بات کر لیں. اگر بعد میں کوئی حق فیصلہ نہیں ہو پا رہا
تو اکثر یہ ہوتا ہے لائک ریسنٹلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ فرام امیریکا. her parents had passed away almost 35 years ago and there were I think 5 sisters جن میں سے 3 کی بھی death ہو گئی تھی and then the children had also come on board and there were 2 brothers. Both the brothers had taken the property and had not given the sisters their share. Very common. haan bilkul yeah. So 35 years se when the client approached me, I said that how come you have not taken any actions in so many years? She said on one pretext or the other وہ delay کرتے گئے. سنا بچیوں کو مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے ایموشنلی. ایک کیس ہمارے پاس تھا جس کے اندر یہ تھا کہ بہن کو بھائی والد صاحب کی وفات کے بعد عمرہ کرا دیا, تو بہن اتنا اس پہ احسان کیا, یا اٹ واز سچ اے گریٹ ٹرپ کہ اس کے بعد آ کے انگوٹھا لگوا کے اس کو گیو اپ کروا دیا. اس کی کوئی لیگیلٹی ہے اگر یہ ڈیوریس میں ہو یا مینیپولیٹ کرا کے ہو رہا ہو؟ دیکھیے یو کین آلویز چیلنج اے ڈاکیومنٹ دیٹ ہیز بین پروکیورڈ تھرو کوئرشن یا انڈر ڈیوریس, بٹ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی یا تو انگوٹھا بھی لگا رہے ہیں, بالفرض اگر آپ پڑھے لکھے نہیں اور آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کسی سے رجوع فرمائے جو آپ کے لیے وہ ڈاکیومنٹ پڑھ سکتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو any document that you're signing یا جس پہ آپ انگوٹھا لگا رہے ہیں.